نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے فرض نماز پڑھے تھے، نماز کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ فرض کا حکم کیا ہے کہ جان بوجھ کے یا بھولے سے چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد واجبات نماز پڑھے ہیں۔ واجبات نماز کے اندر یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز کے واجب کو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن بھولے سے چھوٹ گیا تو پھر سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، سورت کا ملانا واجب، ٹھیک ہے، تعدیل ارکان واجب، جیسے پہلا تشہد ہے یعنی اتحیات میں بیٹھنا واجب، یہ آپ کو بتائے تھے نا۔ تو ان کو اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے بھولے سے چھوڑ دیے ہیں تو سجدہ صاف کریں گے۔ اور سجدہ صاف کیا ہوتا ہے؟ جب آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک سائڈ میں سلام، سیدھی سائڈ میں سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پورا اتحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، اس کو سجدہ صاف کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سنن نماز۔ یہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں سنت ہیں؟ بعض لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا، جو چیزیں سنت ہوتی ہیں اگر وہ ان سے چھوٹ گئی تو اس کے اوپر بھی سجدہ صاف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر سجدہ صاف نہیں ہوتا۔ جیسے تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یعنی تحریمہ جیسے تکبیر تحریمہ کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کا کہنا تو جو ہے یہ تو واجب ہے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا بھولے سے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے ربنا لک الحمد، یہ آپ نماز میں آپ نے نہیں کہا تو یہ بھی سنت ہے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ ثنا جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ثنا کا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا پڑھنا، بسم اللہ کا پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ بھول کر جو ہے آپ نے ڈائریکٹ جو ہے الحمد شریف شروع کر دی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے ثنا آپ نے نہیں پڑھی، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ کیا ہے؟ سنت ہے نماز کے اندر پڑھنا، لیکن آپ اگر بھول گئے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، نہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہے نہ نماز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تکبیرات انتقالی، تکبیرات انتقالی کہتے ہیں، یعنی ایک رکن سے جب دوسرے رکن میں جاتے ہیں نا تو اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک سجدے سے دوسرے سجدے، تو یہ جو اللہ اکبر کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہی، یا مثلاً آپ نے جو ہے اللہ اکبر کی جگہ کے اوپر آپ نے کوئی اور لفظ بول دیا، رکوع میں گئے، رکوع میں سے اٹھیں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، لیکن آپ نے بول دیا اللہ اکبر، یعنی اس کی جگہ پہ آپ نے لفظ اللہ اکبر کہہ دیا، تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس لیے جو چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ بعض لوگ جو ہیں وہ سنت چھوٹنے کے اوپر بھی سجدہ صاف کر لیتے ہیں۔ جب سجدہ صاف کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے نماز کے اندر ایک اور اضافہ کر دیا، وہ نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ صاف بھی تو وہاں کریں گے نا جہاں پر یا تو فرض کے اندر تاخیر ہوگی، مثلا فرض میں آپ نے تاخیر کر دی، یا آپ سے واجب چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ صاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی سجدہ صاف
نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نماز کی سنتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی سنتیں ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔